अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे। आप तमाम दोस्तों को, तमाम अहबाब को रमज़ान की आमद बहुत मुबारक हो। अगर आप मुनासिब समझें और आपका दिल माने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, सोशल मीडिया जैसे ही आप कोई सा भी पेज खोलते हैं, आप फेसबुक खोल लीजिए, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, आप वो खोल लीजिए, ऐसी ऐसी मीम बनी हुई नज़र आती है। लोग ऐसी ऐसी मीम बनाते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये लोग कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब कामों पे जाते हैं और कब इस तरह के चुटकुले बनाने की महारत ये कैसे हासिल कर लेते हैं। अब देखिए, अब मीम जैसे ही मैंने आज फेसबुक खोला तो पहली मीम सामने आई कि अयान अली वाला सदर, मकसूद चपड़ासी वाला वज़ीर आज़म और नंगी वीडियोस वाली पंजाब की वज़ीर आला बन चुकी हैं। कहने का मकसद ये कि यार कुछ और रेफरेंस भी हो सकते थे, कोई और बात भी हो सकती थी, लेकिन बात फिर वही है कि आज का नौजवान कोई बात भूलता नहीं है। वो जो होता था ना कि इस कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, ये जल्दी भूल जाते हैं, वो कौम, वो वक्त लद चुका, वो लोग गुजर चुके। अब नौजवानों का मुल्क है, नौजवानों का देश है, ये जल्दी बात नहीं भूलते। लोगों को अयान अली कभी नहीं भूलेगी। ये वही अयान अली है जिसके डॉलर एयरपोर्ट पर पकड़ने वाले इंस्पेक्टर को उसके घर में घुस के दो आदमियों ने गोली मार दी थी, उस मौका पर ही मार दिया था उसको। और वो कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, उसका कुछ पता नहीं। और वो गरीब ना हक मारा गया। वो ना ही पकड़ता तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। करोड़ों डॉलर रोज़ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। बल्कि इंडिया से आए जहाज़ों की वो मुबैना तौर पर वो आप खबर आपकी नज़र से वो भी गुजरी होगी कि कराची सखर एयरपोर्ट पर इंडियन जहाज़ एमरजेंसी का क्या क्या उतरते थे और फिर उनमें बक्से लाद दिए जाते थे और वो प्रवास कर जाते थे। कोई नहीं जानता कि उन बक्सों में क्या जाता था, कौन जाता था। बस कुछ र्यूमर्स हैं जो सुनने में आती थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं, जो अंदर की खबरें रखते हैं, वो बताते हैं कि डॉलर मुंतकिल किए जाते थे और भी कुछ कीमती सामान मुंतकिल हुआ जिसके बारे में कभी कोई ख़बर बाहर नहीं आई। अच्छा जी, अब आ जाइए दूसरी मीम की तरफ। और वो मीम ये है कि शहबाज शरीफ ने जरदारी को इतना घसीटा, लाहौर की सड़कों से लेकर लाड़काना की सड़कों तक घसीटते घसीटते बिल आखिर इस्लामाबाद पहुँच गए और फिर ईवान सदर तक ले गए उनको घसीट के और पाकिस्तान का सदर बना दिया। और तीसरी मीम भी सुन लीजिए जो कि पंजाब की वजारत आला के मुताल्लिक है कि 4 बुजुर्ग लड़कियां टिकटॉक स्टार बनने रोज़ निकलती हैं, उनकी तस्वीरें बनती हैं, उनकी फुटेज बनाई जाती है और फिर टिकटॉक पे लोग उसको देख के इंजॉय करते हैं। यानी 4 बुजुर्ग लड़कियां, अंदाज़ा कीजिए, कोई माफ़ी नहीं देता। यकीन करें, इस कौम को कोई ज़रा ख्याल नहीं है कि यार आप अपनी वज़ीर आला के बारे में क्या अल्फाज बोल रहे हैं। चलिए चलते चलते एक और सुन लीजिए कि यानी जिसको सदर बनाया उससे खड़ा नहीं हुआ जाता और जिसको वज़ीर आज़म बनाया उससे बैठा नहीं जाता। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जहाँ भी जाते हैं एक स्पेशल कुर्सी उनके साथ जाती है या वहाँ से अरेंज की जाती है। वो कभी आपको सोफे पे बैठे दिखाई नहीं देंगे। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि उनकी कमर में दर्द है। अगर कमर में दर्द हो तो इतनी दौड़ कभी ना लगा सकें, इतनी फुर्ती वो कभी नहीं दिखा सकते वजारत उज़्मा में आके जितनी वो दिखाते हैं। ये कमर की दर्द उन्हें सिर्फ तब होती है जब उन्हें FIA में पेश होना होता है या 16 अरब की टीटियाँ जब लगी हुई होती हैं, तब हाथ में सोटी भी होती है, खोंटी जिसको कहते हैं, और फिर वो 4 लोग भी इर्द गिर्द खड़े हुए होते हैं कि हुजूर कहीं गिर ना जाएं उनकी हिफाजत के लिए। और यही हालत हमारे जरदारी साहब की है कि वो भी खोंटी पकड़ के चल पड़ते हैं, ना उनसे बैठा जाता है ना खड़े हुआ जाता है। और पता नहीं ये बुजुर्ग जो हैं ये क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ। मैं अभी शाहीन साहबाई साहब हमारे बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैं देख रहा था कि वो एक प्रोग्राम में इजहार कर रहे थे कि यही सदर जरदारी जब पहले सदर थे तो बता रहे थे कि वो वाइन के बड़े शौकीन हैं और रेड वाइन वो बड़े शौक से पीते हैं और बड़ा उन्होंने मज़े ले की ये बात सुनाई। और फिर ये भी उन्होंने बताया कि परियों से भरे जहाज़ सदारती महल में आने के लिए आज़रबाईजान से स्पेशली मंगवाए जाते थे। अब इसके पीछे राज क्या है वो शाहीन साहबाई साहब भी बता सकते हैं। अब तो जरदारी साहब की जो हालत है,
اب تو کو کاف کی پریاں ڈائریکٹ بھی صدارتی محل میں اتر آئیں تو ساڈے والوں تے نہ ہی سمجھو۔ چلیے چھوڑیے، ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا، ہم اپنی سنجیدہ بات کرتے ہیں۔ میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ نواز شریف پاکستان لینے کیا آئے تھے۔ نواز شریف پاکستان پہلے تو خود وزیر اعظم بننے کے لیے آئے، پورے پاکستان کی اخبارات میں پہلے صفحے پر بڑا بڑا لکھ دیا گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم نواز شریف۔ اس کے بعد ان کی خواہش جاگی کہ کسی طریقے سے میری بیٹی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ پھر وہاں پر بھی لوگوں کو ہوا کہ یہ تو ایبلٹی نہیں ہے، اس خاتون کے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی اتنے بڑے منصب پر اس کو بٹھا دیا جائے۔ پہلے ٹرینڈ کیا جائے، ٹرینڈ کرنے کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ ایک الگ مذاق کیا گیا۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کی لاہور والی سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے جانے والی ہے۔ اون چودھری وہ بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور نواز شریف بھی اپنی سیٹ سے ہاتھ دھوئیں گے، اور کچھ سیٹیں اور ہیں جو پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں واپس ملیں گی۔ بیگم یاسمین راشد واپس آئیں گی، اسی طرح سلمان اکرم راجہ واپس آئیں گے، اور بہت سے دوست ہیں۔ کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دی جائیں گی تاکہ گونگلوؤں سے وہ شلجم جو ہوتے ہیں نا ان پہ سے مٹی اتار دی جائے۔ یہ محض ایک ڈرامہ کیا جائے گا، لیکن بہرحال اس کے پیچھے دو ڈرامے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا اور یہ جو دھول اٹھی ہوئی ہے اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا، اس کو بٹھانا، اور دوسرا یہ کہ نواز شریف سے کسی طریقے سے جان چھڑانا، کیونکہ نواز شریف خالی ایم این اے بن کے جب تک پاکستان میں رہیں گے وہ مداخلت کرتے رہیں گے، وہ اپنے بھائی کو مختلف کاموں سے ٹوکتے رہیں گے، وہ اس کو منع کرتے رہیں گے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ہم نے اس طرف نہیں جانا، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو بوٹ پالش کرنے کے بعد سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے۔ وہ سائرہ بانو محترمہ والی بات کہ دکھائی بڑی تھی لیکن گھر والوں کو چھوٹی پسند آ گئی، تو اب وہ تو چھوٹی پہ آ کے لے گئے، اب چھوٹی اس گھر پہ راج کر رہی ہے، بڑی سوچ رہی ہے کہ میں کیا کروں، بلکہ وہ تو یہ بھی پوچھتی ہے بعض اوقات محفلوں میں، نجی محفلوں میں، کہ مجھے کیوں بلایا۔ جتنی ذلت و رسوائی اس ٹینیور میں نواز شریف کی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب آنے والے وقت میں اگر نواز شریف ریکاؤنٹنگ میں لاہور والی سیٹ بھی ہار جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ انہیں دوبارہ کبھی سیاست کی طرف اور پاکستان کی طرف منہ کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ پھر وہ منہ اس قابل رہے گا ہی نہیں کہ عوام کو فیس کر سکے۔ اور پٹواریوں کو بھی میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر توبہ طائب کر لینا چاہیے، ان کو بھی تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ آپ کا لیڈر اس قابل تھا ہی نہیں۔ آپ نے خواہ ایک ہوا بنائی ہوئی تھی، ایک ایسا آدمی جو پرچی کے بغیر اردو نہیں پڑھ سکتا، آپ اس کو لا کے وزیر اعظم بنانا چاہ رہے تھے۔ آپ کی اس معصومانہ خواہش پہ بندہ صدقے نہ جائے تو پھر کیا کرے۔ خیر، نواز شریف کی واپسی تو اب ہر صورت میں طے ہے، نواز شریف کو واپس جانا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ پھر جلدی واپسی ہوگی، کیونکہ حضور وہاں زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ پاکستان تو وہ آئے تھے کہ شاید مجھے وزیر اعظم کے محل میں بٹھا دیا جائے گا، لیکن دال نہیں گلی تو ظاہر ہے واپس ہی جانا بنتا ہے۔ بس نواز شریف پاکستان میں اس حد تک رہیں گے کہ 10 کلو آٹے کے تھیلے پر ان کی تصویر چھپتی رہے، اور وہ اسی بات میں خوش ہیں کہ میری تصویریں پاکستان میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حاتم طائی کیا تیر مار رہا ہے۔ اگر تو یہ اپنی پاکٹ سے سب کچھ کیا ہے تو پھر تو ہم بھی تعریف کریں گے، اور اگر یہ قومی خزانے سے دیے گئے ہیں تو آپ کا حق ہی نہیں بنتا۔ آپ ایک معمولی سے اس وقت ایم این اے ہیں، اس سے زیادہ آپ کی حیثیت کچھ نہیں، اور وہ بھی چند دنوں تک آپ ایم این اے بھی نہیں رہیں گے۔ یعنی 10 لاکھ ہیلتھ کارڈ پر تصویر نہیں ہے، وہ جس نے اتنی بڑی سہولت دی غریب آدمی کو کہ 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دے دیا، اور کے پی کے میں وہ ہیلتھ کارڈ دوبارہ اس کا اجرا ہو چکا ہے اور لوگ اب اس سے مستفید ہوں گے۔ دوسری جانب 10 کلو آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر، اور غریب عورت کو آٹے کا تھیلا پکڑاتے ہوئے 3-4 مشٹنڈے، یعنی انتہائی واہیات قسم کے وہ لوگ جو کسی غریب عورت کا یا کسی غریب آدمی کا مذاق اڑاتے ہوئے، اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے تصویر کھنچواتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی شہرت پر، اور لعنت ہے ایسی خیرات پر۔ اور مبینہ طور پر خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب کی چیف منسٹر، وہ بزرگ لڑکی، اس نے پنجاب کی بیوروکریسی کو، بالخصوص لاہور کی بیوروکریسی کو، یہ واضح حکم صادر فرمایا ہے کہ تحریک انصاف کو لاہور میں کچل دیں، اس کا وجود ختم کر دیں لاہور میں۔ اب یہ تو لاہوری جانیں گے یا پاکستان یا پنجاب کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کپتان کے سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا وہ ان سے ڈر جائیں گے، اور اس بزرگ لڑکی کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے کیا بیوروکریسی جو ہے وہ ظلم اور بربریت کا کس طرح کا بازار گرم کرے گی کہ پھر یہ ہوگا کہ ڈنڈے کے جواب میں جب ڈنڈا نکلے گا تو پھر ان لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو اور بالخصوص لاہور کے افسران کو اب تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، انہیں سوچنا ہوگا کہ آپ کو ایک وہ بزرگ لڑکی جو کہ چند مہینوں کی وزیر اعلیٰ ہے، وہ عزیز ہے
یا کہ وہ عوام جس نے سدا اس میں رہنا ہے اور آپ نے اس عوام کے ساتھ ہی آپ کا جینا مرنا ہے، آپ نے ان کو دیکھنا ہے یا کہ ان لوگوں کو دیکھنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر سمجھدار افسر ہوگا تو وہ بھانپ جائے گا اس بات کو کہ اس کے بچے بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بچے بھی اسکول کالجز میں جاتے ہوں گے، اس کی فیملی بھی ہوگی، اور اگر کل کو اس کے محلے والے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں اور کل کو آنے والے وقت میں جب وہ ریٹائر ہو جائے گا اور پھر لوگ اس پہ تھو تھو کریں گے، جب وہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو وہ وقت آنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ وہ کام کریں جو قانون کہتا ہے۔ اگر کسی کو جمہوری سطح پر یہ حق ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ کرے اور اپنا حق مانگے، تو آپ کو اس کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دو لوگوں کے پیچھے لگ کے اس بگڑے ہوئے مافیا کے پیچھے اگر آپ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا۔